آج کل جب سے رمضان کی ابتدا ہوئی کہ حرمین میں اب 10 رکعت تراویح پر اکتفا کیا جانے لگا، لہذا دنیا میں پلنے والے مسلمانوں کی اکثریت کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ مقام ہے، آپ نے رمضان یا غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل، تراویح، تہجد، تراویح یا اسی طریقے سے وتر کا اہتمام نہیں کیا۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ یہ جھوٹے دعوے پیش کیے جائیں سوشل میڈیا پر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک سے آج تک 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ کوئی ایک روایت جس کی سند صحیح ہو، جس میں 11 رکعت سے زیادہ صحابہ کرام نے تراویح کا اہتمام کیا ہو، لا کر کے دکھائی جائے۔ یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس تنازع اور اسی طریقے سے اس انداز کے اختلافات کو ہوا نہ دی جائے، بلکہ سنت رسول کی جانب رجوع کیا جائے۔ ہم خاموشی سے بیٹھ کر کے رب کائنات کی عبادت کریں، اس کی رضامندی کے اسباب کو تلاش کریں، استقامت کے اسباب کو تلاش کریں۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے بعض نام نہاد قائدین مکہ اور مدینہ میں پہنچ کر کے لقمہ بھی ڈالتے ہیں تو اس کی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، افطار کرتے ہیں تو اس کے ویڈیو شیئر کیے جاتے ہیں۔ یہ کون سا تماشا ہے حرمین کے تقدس کے ساتھ؟ یہ کون سا تماشا ہے کہ آپ اپنے یہاں کے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے حرمین کو بھی اپنی سیاست میں لتھیڑ لیں اور وہاں جا کر کے اس انداز کے تماشے کیے جائیں؟ اسی ملک کے ایک بڑے اسلامی ادارے کے بعض ذمہ داران پہنچے ہیں تو فنا سے ملتے ہیں تو تصویریں، فنا سے ملتے ہیں تو ویڈیو شائع کیے جائیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ آپ حرمین میں گئے ہیں، رب کائنات سے لو لگا لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگا لیجئے، اتباع رسول اور محبت رسول کے جام کو پی لیجئے۔ اگر اتنا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ لیکن یہ تصویر کشی، یہ ویڈیوگرافی، یہ سارے کے سارے منکرات آج ہماری زندگی میں ایسے گھس گئے ہیں کہ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ فلاں شخص دعائیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ، جو کہ عام ایام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دن ہے، وہ آج ہم کو نصیب ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب فرمایا، اور رمضان کے مبارک مہینے کا یہ مبارک دن بھی ہم کو نصیب ہوا۔ یہ جمعہ کا دن
اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ یہ در حقیقت ہم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اللہ رب العالمین کی قربت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اقدامات کیے جائیں، رمضان کے ان مبارک ایام سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے آئندہ کی پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ، عزم اور پورے حوصلے کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ بنیادی پیغام ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی شروحات و تفسیر کا علم لیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں رب کائنات کی رضامندی کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں، جہاں ہم اللہ رب العالمین نے جن خواہشات کی تکمیل کو ہمارے لیے جائز قرار دیا، ان سے بھی دن کے پہر ہم اپنے آپ کو بچا کر کے چلتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حقیقی روح کو، اس کے تقاضوں کو اور رمضان کے روزوں کے تقاضوں اور مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے اس کے مقاصد کو سمجھیں، اس کے مقاصد کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ، حرام خوری، اسلام کی مخالفت، اسلامی تعلیمات کی مخالفت کو نہیں چھوڑتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ رب العالمین کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رب کائنات کے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ تو گویا ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ رمضان کے روزے صبح سے لے کر کے شام تک بھوک اور پیاس اور نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزوں کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کے احوال اس مبارک مہینے میں کیا ہوا کرتے تھے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کس انداز سے زندگی کو تبدیل کیا کرتے تھے، کس انداز سے تلاوت کلام پاک، قرآن مجید پر توجہ، غور و تدبر، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانا، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دینا، بھوکا اور پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دینا کہ اگر آ کر کے ہم سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے تو ہم اس سے صاف کہہ دیں کہ ہم رب کائنات کے لیے روزے سے ہیں، لہذا ہمیں نہ لڑائی کرنی ہے، نہ بحث و مباحثہ کرنا ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ شریعت کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم کو تو اس بات کا حکم ہے کہ ہم روزے کی پابندیوں کا اہتمام کریں اور اپنے معاملات اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ تو رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن قرآن و سنت کے مطابق ڈھل جائے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تقوی کو اختیار کر لیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حلال و حرام میں تمیز کرنے والے بن جائیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جہاں اپنے سینے سے لگائیں وہیں قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی غور و تدبر کیا جائے۔ قرآن مجید نے ہم کو توحید کی تعلیم دے دی تو ہم موحد بن جائیں، قرآن مجید نے ہم کو اتباع رسول کا حکم دے دیا تو ہم متبع سنت بن کر کے بدعات و خرافات کو چھوڑ دیں، قرآن مجید نے ہم کو صحابہ کرام کے احترام، ان سے رضامندی کے اظہار اور اعلان کا حکم دے دیا، لہذا ہم صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی انداز کی ناگوار بات یا غلط انداز کی باتیں
یا ان کی تنقیص پر مبنی کسی عقیدے کو نہ برداشت کریں، نہ قبول کریں، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، بلکہ ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں۔ قرآن مجید نے ہم کو اس بات کا حکم دے دیا کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، چاند اور سورج کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا میں کھیتی باڑی اور دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو اسلامی طریقے پر ڈھالیں، تجارت کریں تو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق انجام دیں، ہماری ساری کی ساری زندگی اسلام کے حوالے کر دی جائے۔ اس قرآن مجید نے ہم کو ان ساری کی ساری چیزوں کا حکم دیا، لہذا رمضان کے اس ماہ مبارک، اس ماہ قرآن، اس شہر قرآن، قرآن مجید جیسی مقدس اور معجزے پر مبنی کتاب کے نزول کے اس مہینے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلامی تعلیمات کو پکڑیں اور اس کے اثرات آئندہ رمضان اور ہماری موت تک ہماری زندگی کے اندر باقی رہیں، نمایاں نظر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجدیں رمضان کے گزرتے ہی ویران ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کو ہم رمضان کے گزرتے ہی ویران کر کے اور اس کے بعد دوسری جگہوں پر اپنا بسیرا ڈال کر کے دین کی مخالفت کریں اور قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں۔ تو رمضان المبارک کے ان مبارک ایام کے اس پہلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دین کے اس فضیلت اور اس تعلیم کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین، محدثین، فقہا اور ہمارے اسلاف نے مکمل مضبوطی کے ساتھ تھاما تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا تھا، اس کو اپنی زندگی میں اپنا اولین فریضہ سمجھا تھا، اور وہ چیز ہے دین پر جم جانا، دین کے لیے استقامت اختیار کرنا، دین پر جماؤ اور ٹھہراؤ پیدا کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنے میں لاپرواہی، لاؤبالی پن، سستی اور کاہلی، افراط و تفریط اور اسی طریقے سے دین سے دوری کی شکل اختیار نہ کی جائے، بلکہ جو کچھ ہم کو حکم دیا گیا ہے اس میں چاہے واجبات اور بعض نوافل اور تھوڑے بہت عمل پر اکتفا کیا جائے، لیکن استقامت اختیار کر کے اس کے اوپر مکمل طریقے سے جم جایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ السجدہ کے اندر اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ سورۃ السجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہہ دیا، یہ اعلان کر دیا کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم گئے۔ رب کائنات کو اپنا رب کہہ دینا، رب کائنات کے لیے اس بات کا دعویٰ کر لینا کہ اللہ رب العالمین ہم کو روزی روٹی دیتا ہے، ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے، یہ دعویٰ آج کا ہر مسلمان کرتا ہے۔ وہ مسلمان بھی کرتا ہے جو اولاد مانگنے کے لیے غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر کے جھکتا ہے، وہ مسلمان بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے جو غیر اللہ کے آستانوں پر چادریں چڑھاتا ہے، قبروں کو پکا کرتا ہے، قبروں پر چونا گچ کرتا ہے، وہ مسلمان بھی آج اس بات کا دعویٰ کرتا ہے جو بدعات و خرافات میں زندگی گزارتا ہے، لیکن رب کائنات کے رب ہونے پر استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا مولا حقیقی سمجھیں، اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھیں کہ ہم کو جو سانسیں آتی ہیں، ہم کو جو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے، ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم بیدار ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہم کو کھانا پینا نصیب ہوتا ہے،
سفر کرتے ہیں تو بہترین سواریوں کا انتخاب کرتے ہیں، سوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو رب کائنات نے ہم کو بہترین قسم کے مکانات دیے، ہم کو آرام و آسائش کے لیے دوائیں مہیا کی، اسپتال مہیا کیے، زندگی کے سارے سامان رب کائنات نے مہیا کیے۔ وہی مہیا کرنے والا ہے، وہ ہمیں سانسیں لینے کی توفیق سے محروم کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس، دنیا کی کوئی دوا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی طریقہ اور طاقت ہماری جان کو تحفظ اور حفظ و امان فراہم کرنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنا رب سمجھیں، وہی کھانا پینا مہیا کرنے والا، وہی ساری کی ساری چیزوں کو دینے والا، لہذا اس کو رب ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھا جائے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہی شفا یابی دینے والا ہے، تعویذ گنڈے سے، دوسرے وسائل سے شفا یابی نہیں ملنے والی، شفا یابی ملے گی تو شریعت نے جن وسائل کو، جن ذرائع اور اسباب کو جائز قرار دیا ہے انہی کے ذریعے ملے گی، لیکن رب کائنات کے حکم کے نتیجے میں ملے گی، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ لہذا رب کو اپنا رب، اپنا پالنہار، اپنا پیدا کرنے والا، بیماری میں شفا دینے والا، ہماری بگڑی کو بنانے والا، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا، ہماری مشکلات کو آسان کرنے والا، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف رب کائنات کے ساتھ خاص ہیں، کوئی دوسرا اس میں ذرہ برابر ہمارے رب کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اب وہ مسلمان جو جا کر کے قبروں پر منتیں کرے، غیر اللہ سے دعائیں کرے، غیر اللہ کا وسیلہ پکڑے، دعاؤں میں رب کائنات سے دعائیں مانگنے کے بجائے اپنے اولیاء، قبر والوں، اپنے پیروں، اپنے بڑوں کو ان کا وسیلہ بنائے، یہ ساری کی ساری صورتیں رب کائنات پر، ایمان پر استقامت حاصل کرنے کے خلاف ہیں، لہذا ہم کو اس سے بچنا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو اس کے ساتھ خاص کرنا، یہ سر جھکے تو صرف اسی کے لیے جھکے، یہ جسم طواف کرے تو اسی کے گھر کا طواف کیا جائے، رکوع کیا جائے تو اسی کے آگے، دعائیں مانگی جائیں تو اسی سے مانگی جائیں، نمازیں ادا کی جائیں، عبادات کو انجام دیا جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات کے ساتھ خاص کی جائیں۔ اس میں نہ شرک اصغر کی آمیزش ہو، نہ ریاکاری کی آمیزش ہو، نہ شرک اکبر کی آمیزش ہو، تو اللہ رب العالمین کو اس کی توحید میں، اس کی عبادت میں تنہا جاننا، یہ بھی رب کائنات پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کو من وعن اسی طریقے سے تسلیم کریں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ نہ اس کو کسی سے مشابہت دی جائے، نہ اس کو کسی کے مثل قرار دیا جائے، نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے، نہ اس میں توجیہ و تعویل کی جائے، نہ اس کا انکار کیا جائے۔ سارے وہ حقائق جو صحابہ کرام نے اختیار کیے، ان حقائق کی بنیاد پر اسماء و صفات کو تسلیم کر لیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب سمجھتے ہیں، اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا، ثم استقاموا، پھر انہی تعلیمات پر وہ لوگ جم گئے مضبوطی کے ساتھ، ان کو اپنے داڑھ کے دانتوں سے سمیٹ کر کے ان کو جکڑ لیا، اس میں کسی انداز کی لغزش، کسی انداز کی توجیہ و تعویل، کسی انداز کے شبہات یا کسی بھی انداز کا بگاڑ پیدا نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اسی پر ثابت قدم ہو گئے، اسی پر جم گئے۔ ثم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان کے اوپر اللہ رب العالمین فرشتے نازل فرماتا ہے جو ان کے اوپر رحمتیں برساتے ہیں۔
ان کو رحمتوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کسی انداز کی دب کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بلکہ تمہارے لیے بے خوفی، امن و سلامتی کی زندگی ہے اس استقامت کے نتیجے میں، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی غم ہے. تم غم نہ کرو. تم کو دنیا میں رب کائنات نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، اور استقامت اختیار کرنے کے نتیجے میں تمہارے لیے آخرت میں ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں نہ کان نے سنا ہے، نہ دل نے سوچا ہے، نہ آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا ہے. انسان جو خواہش کرے، زبان میں حرکت ہو نہ ہو، وہ چیز سامنے حاضر ہو جائے گی. یہ رب کائنات کا وعدہ ہے. تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ غم کی بات ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو بشارت دے دی جائے اس جنت کی، ان باغات کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں جنت کے وعدے کو دوہرا دیا، بشارت دے دی، خوف کا انکار کر دیا، غم کا انکار کر دیا، اور واضح کر دیا کہ تمہارے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس استقامت کے نتیجے میں وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے، تمہاری منتظر ہے، نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. لہذا دنیا میں استقامت اختیار کر لو. استقامت اختیار کرو گے تو آزمائشیں آ سکتی ہیں، آزمائے جاؤ گے، تکلیفیں دی جا سکتی ہیں، لیکن رب کائنات سے تمہارا ربط اور تمہارا تعلق اور رب کائنات کی رضامندی کی دوڑ میں تمہارا دوڑنا یہ اس بات پر تم کو آمادہ کر لے گا کہ دنیا کی معمولی آزمائشوں اور معمولی تکلیفوں پر صبر کر کے تم اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کا انتظار کرو گے، اور رب کائنات کی مدد تمہارے لیے ایسی جگہوں سے نازل ہوگی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سن لو کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست اور ولی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست اور ولی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، پھر سے اپنے وعدے کو دوہرا دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں جنت میں اللہ رب العالمین نے وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے تیار کی ہیں جن چیزوں کی چاہت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اللہ رب العالمین نے اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہیں جن کا وعدہ رب کائنات نے جنتی لوگوں سے، اہل ایمان سے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر استقامت اختیار کرنے والوں سے کر رکھا ہے. لہذا اگر ہم آج اپنی اس بات کا جائزہ لیں کہ رمضان کے 5-6 دن گزر جانے کے بعد ہم نے نمازوں میں کتنا خشوع و خضوع پیدا کیا، ہم آج اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں وہ لذت پیدا ہوتی ہے جو لذت صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اس قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنے والوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، ان کا جسم اور دل لرزنے لگتا ہے. ان آیتوں سے اگر اس حد تک ہم نے 5-6 دن میں لذتیں محسوس کرنا شروع کر دی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ کو سورہ ہود
اور اس جیسی چند صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سید الانبیاء بنایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پوری زندگی نہ قاعدے کے کپڑے پہننے کو ملے، نہ قاعدے کا کھانا کھانے کو ملا، نہ آسودہ ہو کر کے آپ نے کبھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تک نہیں کھائی۔ آپ کو اگر روغن ملتا تھا تو روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، روٹی نصیب ہوتی تھی تو روغن اور سالن نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ عالم تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مرض الموت کے عالم میں ہمارے گھر کی طاقوں میں تھوڑا بہت جو ہوتا تھا، اتنا تھوڑا جو تھا کہ آپ کو مرض الموت میں آسودہ ہو کر کے آپ کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کا امکان نہیں تھا۔ ہم نے ایک یہودی کو جو اسلام دشمن تھا ایک زرع آپ کی گروی دے کر کے اس سے 2 سا جو لی اور اس کے بعد آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ یہ عالم تھا جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہو، جن کو شفاعت عظمی عطا کی گئی ہو، جن کی سفارش پر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جن کو اعلیٰ مقام محمود سے نوازا گیا، ان کا یہ عالم ہے کہ عبادت کرتے ہیں تو رات کی تاریکی میں روتے روتے گڑ گڑاتے مبارک چہرے میں اور مبارک پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ یہ عالم ہے کہ تلاوت کرتے ہیں تو اس پر غور و تدبر کرتے کرتے وقت سے پہلے مبارک بال پک جایا کرتے ہیں۔ یہ عالم ہے کہ روتے گڑ گڑاتے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں آپ کے مبارک سینے سے ایسے آواز اٹھتی تھی کہ گویا کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ ایک شخصیت تھی، وہ افراد تھے جن لوگوں نے جنت کی بشارت، اپنے لیے رضامندی کے سرٹیفکیٹ اور قرآن مجید میں اپنی فضیلتوں کے وارد ہونے کے باوجود یہ صورتحال اختیار کی۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم نہ نمازوں کی پابندی کریں، رمضان آئے تو مسجدیں آباد ہو جائیں، رمضان رخصت ہو تو شیطان آزاد ہو جائیں، رمضان رخصت ہو تو مسجدیں ویران ہو جائیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ اس کے باوجود ہم واویلا کھڑا کریں، اس کے باوجود ہم یہ سوچیں کہ رب کائنات کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہوگی تو معاف فرمائیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قالا کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلامی تعلیمات پر مشتمل کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ جو بتا دیں اس کو اپنا لوں اور وہی میرے لیے کل کائنات ہو جائے، وہی میری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، وہی دنیا میں عزت و وقار کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سنو سفیان، تم اس بات کو کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اسی پر جم جاؤ، یعنی ایمان لانے کے تقاضوں میں ساری زندگی کھپا دی جائے۔ ایمان لانے کے تقاضوں کی جو تعلیمات ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں علماء سے جڑیں، علماء کرام سے جڑ کر کے ایمان باللہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں اور اسی پر جم جائیں۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ تو فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور اس کے بعد اسی پر جم جاؤ، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ دیکھیں اس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت کے اندر ملتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ، اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں ان کا تذکرہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اور اس بات کو سن لو، سمجھ لو کہ لن ینجو احد منکم بعملہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے نتیجے میں نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کے نتیجے میں نجات نہیں پا سکتے؟ تو فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضلہ، فرمایا اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنے فضل میں مجھ کو ڈھانپ لے، تب تو مجھ کو نجات ملے گی، ورنہ میرا عمل بھی رب کائنات کی انعامات اور اس نے میرے اوپر جو نوازشیں کی ہیں اس کے مد مقابل اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکوں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ بے شمار مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم استقامت اختیار کرنے کے لیے قرآن مجید پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور و تدبر نہیں کرتے۔ یہ تبرک کی کتاب بنا کر کے، یعلمون تعلمون کی تلاوت کر کے، ایک ایک شب اور تین شب میں، ایک ایک عشرے میں، یہ چند دنوں میں ختم کرنے والی کتاب بنا کر کے ہم نے اس کو ختم کر دیا، جزدانوں میں سجا کر کے طاقوں میں رکھ دیا، جبکہ یہ کتاب جب اس پر غور و تدبر کیا جائے گا تبھی انسان کو استقامت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے جو علم اس میں ملتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے تب استقامت ملے گی۔ رب کائنات سے استقامت کی دعائیں کی جائیں تب استقامت کا حصول ہوگا، اور اسی طریقے سے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تب استقامت حاصل ہوگی۔ اتباع سنت کے حقوق ادا کیے جائیں اور توحید کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے تب استقامت حاصل ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کا اظہار کیا جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے اسلامی تربیت اختیار کی جائے تب جا کر کے استقامت حاصل ہوگی۔ لیکن ہم تو جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو شور مچا ہوا ہے آج کل، جب سے رمضان کی ابتدا ہوئی کہ حرمین میں اب 10 رکعت تراویح پر اکتفا کیا جانے لگا، لہذا دنیا میں پلنے والے مسلمانوں کی اکثریت کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ مقام ہے، آپ نے رمضان یا غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل، تراویح، تہجد، تراویح یا اسی طریقے سے وتر کا اہتمام نہیں کیا۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ یہ جھوٹے دعوے پیش کیے جائیں سوشل میڈیا پر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک سے آج تک 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ کوئی ایک روایت جس کی سند صحیح ہو، جس میں 11 رکعت سے زیادہ صحابہ کرام نے تراویح کا اہتمام کیا ہو، لا کر کے دکھائی جائے۔ یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس تنازع اور اسی طریقے سے اس انداز کے اختلافات کو ہوا نہ دی جائے، بلکہ سنت رسول کی جانب رجوع کیا جائے۔ ہم خاموشی سے بیٹھ کر کے رب کائنات کی عبادت کریں، اس کی رضامندی کے اسباب کو تلاش کریں، استقامت کے اسباب کو تلاش کریں۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے بعض نام نہاد قائدین مکہ اور مدینہ میں پہنچ کر کے لقمہ بھی ڈالتے ہیں تو اس کی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، افطار کرتے ہیں تو اس کے ویڈیو شیئر کیے جاتے ہیں۔ یہ کون سا تماشا ہے حرمین کے تقدس کے ساتھ؟ یہ کون سا تماشا ہے کہ آپ اپنے یہاں کے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے حرمین کو بھی اپنی سیاست میں لتھیڑ لیں اور وہاں جا کر کے اس انداز کے تماشے کیے جائیں؟ اسی ملک کے ایک بڑے اسلامی ادارے کے بعض ذمہ داران پہنچے ہیں تو فنا سے ملتے ہیں تو تصویریں، فنا سے ملتے ہیں تو ویڈیو شائع کیے جائیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ آپ حرمین میں گئے ہیں، رب کائنات سے لو لگا لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگا لیجئے، اتباع رسول اور محبت رسول کے جام کو پی لیجئے۔ اگر اتنا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ لیکن یہ تصویر کشی، یہ ویڈیوگرافی، یہ سارے کے سارے منکرات
آج ہماری زندگی میں ایسے گھس گئے ہیں کہ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ فلاں شخص دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ریاکاری سے، اس انداز کی خرافات سے بچنے اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔